امتی کی 50-60 سال کی عمر کچھ اور ہوتی ہے، نبی کی یہ عمر کچھ اور ہوتی ہے. میں آگے چل کے کہوں نبی کی وفات کچھ اور ہوتی ہے، امتی کی وفات کچھ اور ہوتی ہے. سارے بالکل نہ بولے، جو سمجھے ہیں وہ بولے سبحان اللہ. نبی کی وفات کچھ اور ہوتی ہے، امتی کی وفات کچھ اور ہوتی ہے. نبی کی موت کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، امتی کی موت کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے. نبی کی موت کے بعد کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، امتی کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا. حضور فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں والدہ کے ساتھ گیا، میری والدہ مقام ابوا پہ بیمار ہوئی، وہیں پہ انتقال ہوا. میری ماں کا جنازہ پڑھا گیا. جب میں وہاں سے واپسی میں آیا میں رو رہا تھا. اللہ کے رائے سے کمل باپ کا سایہ اٹھا لیا. ابھی 6 سال کی عمر ہے، گھر بھی نہیں، سفر ہے، اپنے بھی نہیں، باہر آیا ہوا ہوں. اللہ ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا. عرش والے رب نے فرمایا میرے محبوب میں نے اب یہ سہارا بھی اٹھا لیا تاکہ آپ کو پتہ چلے ساری کائنات کو دکھانا چاہتا ہوں میں نے اپنے نبی کے سہارے ختم کر کے خود سہارا بننا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں واپس آیا، ام ایمن مجھے اٹھا کر لائی، توجہ توجہ، کندھوں پہ اٹھایا لے آئی. ادھر وقت گزرا، میرے آقا کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب آپ مکہ کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. وہ دادا پوتے نال بڑی محبت کر دے. جنہاں نے پوترے ہیں جا کے آپ کو سبحان اللہ، جنہاں نے نہیں اللہ نصیب کرے جا کے آپ کو سبحان اللہ. عبد المطلب مکہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے. وہ اشارہ کر دیا، ساری دنیا کو بتا دیا کہ دادے کو پوتے سے بڑا پیار ہوتا ہے. دادا بھی عبد المطلب، پوتا بھی عام پوتا نہیں جس نے امام الانبیاء بننا ہے. آپ پہاڑی پہ چڑھ گئے، مقام ابوا کی طرف رخ کیا، دیکھ رہے ہیں نظر کچھ نہیں آتا. اور پیشانی پہ ہاتھ رکھا، دور سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دور دراز سے ایک عورت نظر آئی. عورت کے کندھے پہ کوئی بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس بچے کی پیشانی سے کوئی نور کی کرنیں نکلتی نظر آتی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنے دور پہ کوئی عورت آ رہی ہے، پہچانا بھی تک نہیں. جب قریب آئے تو دیکھا یہ تو میرا پوتا ہے. دیکھا یہ تو میرا پوتا ہے. جب اور قریب آئے دیکھا جس کے کندھوں پہ ہے وہ حضرت ام ایمن ہے. میرے آقا نے سوال فرمایا، حضرت عبد المطلب نے سوال فرمایا ام ایمن یہ پوتا تو لے آئی ہو، آمنہ کدھر ہے؟ حضرت ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرض کرنے لگی اے عبد المطلب آپ کو کیا کہوں،
پیشانی کو چوما، رخساروں کو چوما اور فرمانے لگی یہ جو دور سے، مفسرین محدثین نے لکھا یہ جو دور سے شعاعیں اور کرنیں نظر آ رہی تھی یہ وہ شعاعیں اور کرنیں ہیں پہلی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا تھا آخری نبی آئیں گے ان کی پشت میں، ان کی پیشانی میں میرے رب نے وہ نور نبوت رکھا ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے وہ نور نبوت اتنے دور سے دیکھ لیا کہ میرا پوتا اب اس کے بعد نبی بنے گا، اسی اللہ نبوت عطا فرمائیں گے، امام الانبیاء بنائیں گے۔ خیر میرے آقا علیہ السلام بھی یتیم، علم یجد کا یتیما فآوا، قرآن نے کہا اے یتیموں کے ساتھ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکنا نہیں ہے، یتیموں پہ سختی نہیں کرنی۔ میرے محبوب آپ نے بھی ایک دور یتیمی گزارا، آپ نے بھی ایک وقت یتیمی گزارا ہے۔ میرے آقا اب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا یتیم کے بارے میں بڑے زبردست احکام ہے۔ یتیم کے مال کا اتنا حصہ بھی ضائع نہ کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، اس کے فیصلے بڑے حکمتوں والے ہیں۔ ایک حدیث ہے مبارکہ، میرے آقا یتیموں سے کتنا پیار کرتے تھے، ذوق ہو تو میں وہ بیان کروں، جاگ کر گئے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ باہر نکلے عید والے دن، بعض نے لکھا عید پڑھانے کے لیے نکلے، آپ کے کندھوں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ رستے میں ایک میدان آیا اور میدان کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، بڑے بچے کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں چلتے چلتے صحابہ کے گروہ بھی میرے ساتھ ہے، میں نے دیکھا بچے بڑی خوشی منا رہے، سارے بچوں کو نئے کپڑے، سارے بچوں کو کنگا بھی کیا ہوا۔ ایک بچہ جو میدان کے کونے پہ بیٹھا ہے اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے، اس کے بال بھی پراگندہ حال، اور بالوں پہ اس طرح گرد و غبار پڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت حسن یا حضرت حسین جو بھی تھے ان کو کندھوں سے اتارا نیچے، آپ نے فرمایا یہاں بیٹھو، اور خود نبوت والے قدموں کے ساتھ میرے آقا میدان میں اس میلے کپڑے والے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچے، حضور نے اس بچے سے پوچھا بیٹا آج عید نہیں ہے، تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کو سننا، تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے، تیرے بالوں پہ گرد و غبار ہے، بیٹا تیرے والدین نہیں ہیں؟ اس بچے نے عرض کی اللہ کے محبوب میرا والد دنیا سے پردہ کر گیا ہے، میری ماں بھی دنیا سے مر گئی ہے، پردہ کر گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو روتے ہوئے دیکھا، بچہ رونے لگا، باقی سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا نے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اٹھا کر لے گئے، گھر واپس آئے، آ کر دروازہ کھولا اور فرمایا عائشہ تم روزانہ کہتی ہو اللہ سے مانگو اللہ میں کوئی بچہ دے دے، عائشہ آج اللہ نے وہ بچہ بھیج دیا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، تو اس کی ماں بن جا، میں اللہ کا نبی اس کا باپ بن جاتا ہوں۔ آپ نے بچے کو بٹھایا اور فرمایا عائشہ جاؤ پانی لے کر آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے پانی منگوایا، آپ نے فرمایا میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیتا ہوں۔ حضور نے اسے غسل دیا، غسل دینے کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ یہ سامنے بی بی فاطمہ کا گھر ہے، دروازے پہ دستک دو، دستک دی گئی، دروازہ کھلا۔ فرمایا عائشہ فاطمہ سے جا کر کہو حسن کے کپڑے کوئی جوڑا ہے تو وہ مجھے دے دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کپڑوں کا جوڑا منگوایا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے جسم پر زیب تن وہ جوڑا فرمایا. بچے کو وہ جوڑا پہنایا. آپ نے فرمایا عائشہ تن کا لے جا.